حضرت دیلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سرد علاقے کے لوگ ہیں، ہمیں مشقت کا کام کرنا پڑتا ہے، ہم اس گندم سے ایک مشروب بناتے ہیں جس سے اپنے کام میں طاقت حاصل کرتے ہیں اور سردی کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا یہ مشروب نشہ دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس سے بچو۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ تو اسے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نہ چھوڑیں تو اس پر ان سے قتال کرو۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3683۔ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں 3 باتوں سے روکا تھا، اب میں تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہوں۔ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب ان کی زیارت کو جایا کرو، بے شک ان کی زیارت میں عبرت اور نصیحت ہے۔ میں نے تمہیں چمڑوں کے برتنوں کے علاوہ کئی برتنوں میں پینے سے منع کیا تھا، تو سب قسم کے برتنوں میں پی سکتے ہو، لیکن کوئی نشہ آور چیز مت پیو۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد استعمال کرنا منع ہے، تو اب اسے کھا سکتے ہو اور اپنے سفروں میں اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3698۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیتے تو 3 سانس لیتے اور فرماتے یہ انداز پیاس خوب بجھاتا ہے، ہضم کو قوت دیتا ہے اور تندرستی کا باعث ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3727۔